ایک مرتبہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ، امام اہل سنت کے والد بزرگوار، حدیث پاک لکھتے جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا تذکرہ چھیڑا۔ آقا نے جنت نعیم کا، یاد رکھنا جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے بیان کی ہے، اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم بیان کر رہے ہیں، نہ اتنی آسان ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا اہل بدعت نے بیان کیا، اس کے درمیان کی بات ہے۔ سنو، جنت کے کئی طبقے ہیں، اس میں سے ایک ہے جنت النعیم۔ اللہ اکبر، یہ جنت نعیم کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے، جنہوں نے یہ ساری جنتیں دیکھی ہے اور ساری جنتوں کی سیر کی ہے، جنت کیسی ہے پتا ہے آپ کو؟ سن لو جنت کیسی ہے۔ آدم جنت سے آئے، آدم جنت سے آئے جسم اور روح کے ساتھ، مگر واپس نہیں گئے، دنیا ہی میں رہ گئے۔ یہ جنت ہے، ٹھیک؟ وہ آئے گئے نہیں واپس، یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا، استغفر اللہ، اگر کوئی مفہوم کہ وہ جنتی نہیں ہے، یہ کوئی بات مت نکال۔ وہ اگر وہ جنتی نہیں تو جنتی کون ہے؟ جنت تو ان کا وطن ہے، لیکن آئے گئے نہیں، آنے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ جنت آدم آئے گئے نہیں، کیوں؟ جنت سے آئے، اولاد کی محبت نے دنیا میں رکھ لیا، ٹھیک؟ حضرت ادریس جنت میں گئے اور بھول گئے اولاد کو، جنت اتنی اچھی لگی کہ واپس نہیں گئے۔ آدم آئے، پلٹ کر نہیں گئے، ادریس گئے، پلٹ کر نہیں آئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ جو گئے بھی ہیں اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، ارے جنت تو نیچے رہ گئی، وہ تو اس سے بڑے مقام پر جاتے ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ یہ شان جنت دیکھ کر ادریس واپس نہ آئے، لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے۔ امت سے پیار کتنا ہے، خدا کا حسن دیکھا پھر بھی واپس تشریف، وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے، یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف۔ امت سے پیار کتنا ہے، اللہ اکبر۔ مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا۔ جنت نعیم اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا، اب میں نے کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں، نہ کوئی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا۔ حضور نے بس اتنا بتایا اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے، اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے، برداشت نہ کر سکے۔ اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں، پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر، دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے، پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے۔ اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے، جیسے میں نے 2 پہن رکھے، ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے، تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے، صحیح ہے؟ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا، ہاں یہی شرافت بھی ہے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے، صحیح۔ مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جائیں گے۔ ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن جنت میں جو حوریں ہیں، جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جنتیں ہیں، اس میں ان کی چمڑی دکھے گی، ان کا گوشت بھی دکھے گا، ان کی ہڈی بھی دکھے گی، ہڈی کا گودا بھی دکھے گا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی
اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر، انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے، یہ جنت کی، ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہے تو حوروں کا بنانے والا، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا۔ نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں، نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے، اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے۔ اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا۔ اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے۔ لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے۔ کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھائی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں، فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی، کام ایک ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے۔ کتنی سستی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں پہ کنٹرول کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں ٹرنٹنگ نہیں تو زندگی کا مزہ کیا۔ ارے نادان، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے۔ دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کیا، اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے نظریں جھک گئی، بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا۔ اسی پہ بس نہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے، اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔